مریم نواز کو واقعی کینسر ہے۔ مریم نواز کے موقف میں کس حد تک صداقت ہے؟ ایک انکوائری جو ایڈز کے حوالے سے نہیں کھلی ہے، اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں؟ عمران خان کے بارے پہلے برریت کی خبر اور پھر مزید مہلت دینے کی خبر میں فرق کیوں آیا؟ پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون سے سرعام گلے کیے ہیں، پوری چارج شیٹ کیوں جاری کی ہے؟ امریکہ میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے حکومت کو کیا خدشہ ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو رکوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما واقعی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آغاز میں اٹھائے گئے تمام سوالوں کا احاطہ اسی ویلاگ میں ہوگا۔ ناظرین، پاکستانی سیاستدانوں کا بیرون ملک علاج کے لیے جانا کوئی نئی بات نہیں۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، پرویز مشرف صاحب، ان سمیت کئی سیاستدان، بیوروکریٹس، ہمارے حاضر سروس جج صاحبان بھی اکثر علاج کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی اسی فہرست کے اندر نام شامل ہوا، جنہوں نے یہ کہا کہ انہیں پیرا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے جس کا مکمل علاج پاکستان میں ممکن نہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد نہ صرف ان کی بیماری کے حوالے سے تجسس پیدا ہوا، بلکہ کئی لوگ اس بات پر بھی سوال اٹھانے لگے کہ کیا واقعی پیرا تھائرائیڈ کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس ایک خبر کے اوپر یقین کرنے لگے کہ مریم نواز صاحبہ کو گلے کا کینسر ہوا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پیرا تھائرائیڈ کا علاج دنیا بھر میں صرف 2 ممالک سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے اندر دستیاب ہے، اور یہ علاج انگلینڈ کے اندر بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ان کی جنوری کے اندر سرجری ہوئی تھی اور اب بھی علاج کے بعد وہ جلد پاکستان واپس پہنچ جائیں گی۔ میں کسی کی بیماری کے اوپر سیاست کرنے کا قطعی طور پر روادار نہیں ہوں، لیکن حقائق صرف آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ اپنی بیماری کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن مجبوراً انہیں وضاحت کرنا پڑی کہ انہیں کسی قسم کا کوئی کینسر نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی ہمدردی اپنی بیماری پہ سمیٹنا چاہتی ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پیرا تھائرائیڈ کیا ہے اور اس کا علاج کہاں پر ممکن ہے۔ پیرا تھائرائیڈ ایک خاص قسم کے غدود ہے جو انسانی جسم میں کیلشیم کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان غدود میں خرابی سے جسم میں کیلشیم کی سطح متاثر ہوتی ہے، جس سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے، ہڈیوں کی کمزوری جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بعض طبی ماہرین کے مطابق پیرا تھائرائیڈ کی علامات میں پیٹ درد، زیادہ قبض، گردوں میں پتھری، ہڈیوں کی کمزوری شامل ہے، اور اس کی تشخیص جو ہے وہ خون کے ایک سادہ ٹیسٹ سے کی جا سکتی ہے، اور اگر پیرا تھائرائیڈ ہارمون زیادہ ہوں تو مخصوص سکین کیا جاتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مسئلہ کس غدود کے اندر موجود ہے۔ پیرا تھائرائیڈ کا علاج ادویات، انجیکشنز اور سرجری کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر یہ سہولت ہر بڑے شہر کے اندر دستیاب ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پیرا تھائرائیڈ کی ہر سٹیج کا علاج پاکستان میں موجود ہے، حتیٰ کہ اس کا کینسر بھی یہاں پر قابل علاج ہے۔ بیرون ملک علاج اور پاکستان میں موجود سہولیات میں فرق صرف ٹیسٹنگ اور فالو اپ کے نظام کا ہے، لیکن علاج کی بنیادی سہولت جو ہے وہ پاکستان میں بھی میسر ہے۔ مریم نواز کا بیان اس حوالے سے بحث کو ہوا دے رہا ہے، مگر حقائق کے مطابق پاکستان میں پیرا تھائرائیڈ کا علاج ممکن ہے۔ وہ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان میں علاج نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں علاج نہیں، صرف 2 ممالک میں ہے، تو پاکستان میں بھی علاج ہے، لیکن یہ ہے کہ فالو اپ وہاں پہ زیادہ بہتر ہے تو اس لیے وہاں پہ ہیں، اور یہ کہ ان کو گلے کا کینسر ہے اس کے اندر حقائق نہیں ہے۔ لیکن پیرا تھائرائیڈ کا جو مرض ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 2% لوگوں کو ہوتا ہے دنیا میں، 2% لوگوں کو، لیکن اس میں سے کینسر کا ہو جانا یہ اس میں سے بھی 0.5% لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو یہ پیرا تھائرائیڈ کا مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن علاج صرف بیرون ملک ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے، پاکستان کے اندر بھی اس کا علاج ہے۔ لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شے کا علاج ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جن چیزوں کے علاج چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی ایک کویسچن مارک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، سپورٹ نہیں کرتا کہ پاکستان کو چھوڑ کے باہر جانا چاہیے آپ کو علاج کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی حاکم وقت ہے اور حاکم وقت کو یہاں پہ بھی جو علاج معالجہ ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہتر علاج باہر ہو سکتا ہے، نشتر اسپتال ملتان جس میں ایک واقعہ ہوا صحت کے حوالے سے جس نے سنگین خدشات کو جنم دیا ہے، اسپتال کا ڈائلسس یونٹ جو تھا اس میں گردے کے فیل ہونے والے ایک مریض کی ڈائلسس کے دوران موت ہو گئی، اور ڈائلسس کروانے والے 30 دیگر مریضوں میں HIV ایڈز کی تصدیق ہوئی ہے۔ نشتر اسپتال جو نشتر میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک ایک نمایاں تدریسی ادارہ ہے،
جنوبی پنجاب کے بڑے حصے کی آبادی کو وہ صحت کی سہولیات فراہم کرتا ہے. وہاں پہ مختلف طبی اور جراحی خصوصیات کے ساتھ ساتھ نیفرولوجی اور ڈائلسس جیسی خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں. ڈائلسس کے بعد مریضوں میں HIV انفیکشن کے واقعات نے اسپتال میں انفیکشن کنٹرول کے طریقہ کار کے بارے میں سوالات اٹھا دیے ہیں. صحت کے حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ وجہ معلوم ہو سکے اور مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے. یہ صورتحال جو ہے یہ صحت کی دیکھ بھال میں انفیکشن کنٹرول کے سخت اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور خاص طور پر ڈائلسس جیسے پروسیجر میں جہاں مریض کے خون کے بہاؤ تک براہ راست رسائی ہوتی ہے اور مریضوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے سخت صفائی کے معیار اور طبی آلات کی باقاعدہ نگرانی ضروری ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں متعدی امراض کے علاج کے حوالے سے معمولات اور SOPs انتہائی ناقص ہیں. اکثر اسپتال اور صحت کی سہولیات ان مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے دی گئی ہدایات پر عمل کرنے کی زحمت نہیں کرتے جو چھوت کے ذریعے یا گھر کے اندر منتقل ہونے والے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اسپتال کی انتظامیہ، سینئر ڈاکٹرز اکثر جونیئر ڈاکٹرز اور ریزیڈنٹس کو بغیر کسی ضروری احتیاطی تدابیر اور حفاظتی سامان کے ایسے مریضوں کا علاج کرنے پر مجبور کر دی جاتی ہے. اور ہمارے نظام صحت میں بے شمار مسائل ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر شعبے میں خرابی پائی جاتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور ہم کب اپنے معاشرتی اور نظام جو تمام طبقہ ہائے فکر ہیں اس کی اثر نو تعمیر شروع کریں گے. ایسے میں پھر حاکم وقت کا جب ادھر توجہ نہیں ہوگی تو پھر باہر جا کے علاج کروانا تو بنتا ہے کہ یہاں پہ ایسے امراض پھیل رہے ہیں تو کیا ہوگا. اس کے بعد بات کرتے ہیں سیاسی منظرنامے کے اوپر اور بالخصوص قانونی منظرنامہ. ایک خبر پہلے منظر عام پہ آئی کہ ایک کیس سے توشہ خانہ کے ایک کیس سے بری کر دیا گیا عمران خان صاحب کو، اور ایک خبر یہ آئی کہ بریت کی بات جو تھی وہ استدعائی کالعدم کر دی گئی. لیکن پھر بعد میں ہی پتہ چلتا ہے کہ دونوں کیسز میں بریت نہیں ہوئی. تو وہ جو خبر پہلے اٹھی وہ کیسے تھی؟ بات یہ ہے کہ وہ جو خبر پہلے اٹھی اس کا ماخذ ہی نہیں جانا گیا، اس کے پیچھے کے مقاصد ہی نہیں جانے گئے. جو استدعا پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، اور دوسروں نے جو بھی کی تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا، اور اس کو وہیں پہ روک دیا گیا، اور اس میں وقت دیا گیا ہے کہ جا کے مشاورت کر لیں اور مشاورت کرنے کے بعد آئیں کہ آپ اصل میں چاہتے کیا ہیں. تو اس کیس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پہ سماعت کی. پٹیشنرز کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر جبکہ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر امجد پرویز اور پروسیکیوٹر رافع مقصود جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے. امجد پرویز ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ خود توشہ خانہ کیس میں سزا کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہے، اسی لیے بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی سزا معطل کرنے کا بیان دیا. انہوں نے استدعا کی کہ بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا کالعدم قرار دے کر کیس ریمانڈ بیک کر دیا جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے علی ظفر صاحب کو تو سن لینے دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. چیف جسٹس نے بیرسٹر علی ظفر کو کہا کہ آپ نیب پروسیکیوٹر کے بیان کے اوپر کیا کہتے ہیں. علی ظفر صاحب نے جواباً کہا کہ ان کی نظر میں سزا کا یہ فیصلہ برقرار رہ ہی نہیں سکتا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس کیے کہ دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ امجد پرویز جو بات کر رہے ہیں آپ اس کو مان لیں. آپ دوسری استدعا یہ کر سکتے ہیں کہ کیس ٹرائل کورٹ میں فرد جرم سے دوبارہ شروع ہو. اور اگر آپ یہ دونوں نہیں مانتے تو پھر تکنیکی خرابیوں کی طرف جائیں گے ہی نہیں اور میرٹ پر کیس سنیں گے. عدالت نے ان کو مہلت دے دی کہ آپ جا کے اپنا فیصلہ کر لیں کہ آپ کس کے اوپر جانا چاہتے ہیں، اور 21 نومبر تک یہ سماعت جو ہے ملتوی کر دی ہے. اس سے 3 روز پہلے تک جس روز پاکستان تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کی کال دے رکھی. دوسرا کیس جو تھا توشہ خانہ کا دوسرا کیس، اس میں سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین PTI عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں جو ہیں وہ تو یکسری مسترد کر دی گئی نا. توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت جو تھی وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی. لیکن آج یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ جو فیصلہ پہلے سے محفوظ تھا اسے سناتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے خارج کر دی گئیں اور فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی. عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ 8 نومبر کو محفوظ کیا تھا. نیب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ کے دوسرے کیس میں 13 جولائی 2024 کو ان کو گرفتار کیا، اور نیب کے مطابق
बतौर वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाना से तहाइफ हासिल किए और तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त किए गए। अब फर्दे जुर्म जिस दिन आयद होनी है, सहते जुर्म से फौरी तौर पर इनकार कर दिया जाएगा और फिर वो जाएंगे जमानत की तरफ। बर्रियत की तरफ तो नहीं जा सकते, जमानत की तरफ जाएंगे और जमानत का नतीजा क्या निकलेगा वो देखना है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे वफाकी सतह पे जो मंजरनामा है सियासी तौर पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गर्म क्यों दिखाई दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे। बिलावल भुट्टो ने एक चार्ज शीट बयान की है। उन्होंने जो चार्ज शीट फाइल की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट, उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की हमारे साथ बातें की, यानी 26वीं आइनी तरमीम में जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। अगर जुडिशल कमीशन में मैं होता तो आईनी बेंच में फर्क के ऊपर बात करता। उन्होंने कहा जी मैंने अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन वापस लिया आइन साजी के वक्त, हुकूमत अपनी की गई बातों से पीछे हट गई, क्योंकि देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो फिर मैं बराबरी की बात करता। उन्होंने कहा जी हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए, एक मुल्क में दो निजाम नहीं चल सकते। वफाकी आईनी बेंच में अलग, सिंध के लिए अलग तरीकाकार रखा गया। सिंध के साथ बार बार तफरीक जो है उससे एक अलग सुलूक नजर आता है। उन्होंने कहा कुछ जजेस का तरीका है कि बेंच से सियासत करें, चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस के मामले के ऊपर तो वो मुत्तफिक थे, चीफ जस्टिस का जब नाम आया तो उस पर भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। उन्हें यह था कि हमारी तरफ से सजेशन कुछ और थी, लेकिन उनके गैर मुतनाज़ होने पे तो उनको कोई एतराज़ नहीं था कि वो गैर मुतनाज़ हैं। लेकिन उसके बाद जब वो जुडिशल कमीशन से वापस चले जाते हैं, फिर आईनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर होता है और बाद में वो गैर मुतनाज़े की बात करते हैं कि सरबराह को गैर मुतनाज़े होना चाहिए, तो वो किस की तरफ या किस को इशारा कर रहे हैं? वो कहते हैं अवाम का सबसे ज़्यादा वास्ता लोअर कोर्ट से है। वज़ीर आला सिंध को कहा है कि चीफ जस्टिस से रुजू करें, लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात के लिए बात करें, और जब तक लोअर कोर्ट्स में इस्लाहात ना हो ये तमाम तर इस्लाहात नामुकम्मल है, मिशन ही हमारा नामुकम्मल है। और उनका बतौर पार्टी चेयरमैन जिम्मेदारी है कि सीईसी को ज़मीनी हकाइक से आगाह करो। हालात ऐसे हैं कि सियासी इस्तेहकाम आसानी से आ सकता है, कानून साजी पे पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए थी। ये अजीब है कि पहले फ्लोर पे बिल फिर मुझे कॉपी दी जाए। ये क्यों कि पहले फ्लोर पे दे दिया आपने, इत्तेहादी हूँ, इत्तेहादी की नहीं सुन रहे और बाद में मुझे कॉपी दे रहे हैं। और उनका सियासत इज्जत के लिए होती है, सियासत में नाराज़ी नहीं होती। हुकूमत के साथ नाराज़ी का सवाल ही नहीं है। वफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। यानी एक तरफ वो कहते हैं कि हुकूमत के साथ नाराज़ी का सवाल ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि सियासत इज्जत के लिए होती है। तो वो कहते हैं वफाक में ना इज्जत दी जाती है ना सियासत की जाती है। दुनिया में हुकूमत जो है वो पार्टनर्स के साथ मुआहिदों के ऊपर अमल करती है, और हम देखेंगे कि मुआहिदे पर अमल दरामद क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। हमारे साथ ये तय हुआ था कि पीएसडीपी मुशावरत से बनाई जाएगी। मैं 26वीं तरमीम में मसरूफ था, हुकूमत ने पीठ पीछे जाके जो है वो मंजूरी दे दी केनाल्स की, और हम नए केनाल्स के ऊपर इत्तफाक नहीं करते। और मैं समझता हूं इत्तफाक राय के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। हुकूमत केनाल्स पे जो तरीका अपना रही है वो ठीक नहीं है। हम पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखते हैं। हम अमरीकी सियासत में रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। जाती ताल्लुकात सियासत में होते हैं। ट्रंप के दामाद और बेटी को मैं जानता हूं, बीबी शहीद को भी ट्रंप ने खाने पे मदऊ किया था, और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो ट्रंप को सदर बनने से पहले जानते हैं। और बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि जाती ताल्लुकात के डिप्लोमेसी में अहमियत जो है वो महदूद होती है और जियो पॉलिटिक्स का असर ज्यादा होता है। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है, और जब मैं वजीर खारजा था उस वक्त भी अमेरिका से ताल्लुकात ज्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन इस वक्त अमेरिका के साथ बदतर ताल्लुकात हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि बदतर ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में कहा था कि आने वाले दिनों में वो बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी करीब में अपनाकर अपने आप को मजबूत कर रही थी, एब्सोल्युटली नॉट वाला, वो अब बयानिया मौजूदा वफाकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से अपनाया जाता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ वो ये भी बात करते हैं कि ज़ाती जो डिप्लोमेसी होती है वो बड़ी महदूद होती है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ताल्लुकात बदतर हैं, और उन्हीं ताल्लुकात में अगर कोई तब्दीली हो जाएगी तो फिर मौक़िफ़ ये अपनाया जाएगा कि ये उधर से इंटरवीन किया गया था। एक बात तो ये, और दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में जो बातें की उन्होंने वो एक तरफ, और तीसरी बात वीपीएन के हवाले से भी उन्होंने की। उन्होंने कहा जी वीपीएन को बंद करने के हवाले से
انہیں معلوم ہی نہیں ہے یہ بند کرنے والوں کی کہ وی پی این چیز کیا ہے. تو یہاں پر بھی وہ اس بات کے اوپر نالا تھے کہ ہم کو لوپ میں نہیں لیا گیا. اب آپ ایک طرف دیکھیے, کچھ رہنما باتیں کچھ اور کریں گے, کچھ اور کریں گے, ہو گئے ایک ہی جماعت سے. بلاول بھٹو نے بات کی, شرجیل انعام میمن صاحب کہتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے اور اپنے وہ قائد کی رہائی کے لیے وہاں پر لابی کر رہے ہیں. دوسری طرف سید نوید قمر صاحب ہیں, ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کی طرف دیکھے, کہ اس کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. یہ ایک ہوا ہے. اب ایک طرف اگر تو آپ یہ مانتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں دخل اندازی دے گا ہی نہیں یا سفارتی محاذ پہ بات کرے گا ہی نہیں, تو پھر رہنے دیں. پوری کی پوری قیادت امریکہ کے اندر موجود ہے, آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ لابی کر رہے ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں, وہ پھر مغزماری اپنے تنگ کر رہے ہیں, اپنے بیانیے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہلکی ہلکی آنچ پہ یہ بھی بات رکھی ہوئی ہے کہ فرق تو پڑ سکتا ہے. ایک طرف کہتے ہیں فرق ہی نہیں پڑے گا, دوسری طرف کہتے ہیں فرق تو پڑ سکتا ہے. تو یہی وہ بیانیہ اپناتے ہوئے دکھائی دیں گے جو ماضی قریب میں انہوں نے اپنایا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک خبر جو ہے انصار عباسی صاحب وہ رپورٹ کرتے ہیں. پہلے وہ خبر سن لیں, پھر میں آپ کو اس کے حقائق بتاتا ہوں کہ اصل میں حقائق کیا ہے. وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی اہم رہنما بانی چیئرمین عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے 24 نومبر کی تاریخ کے اعلان سے خوش نہیں ہیں. عمران خان کی بہن علیمہ خان اور ان کے وکیل کی جانب سے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد احتجاج کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ایک دوسرے سے رابطے کیے, اور یہ رہنما اپنی آپسی بات چیت میں عمران خان کے اعلان سے خوش نہیں تھے. انہوں نے اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا کہ چند روز میں عمران خان کے ساتھ اس معاملے پہ بات کرنے اور انہیں احتجاج کی کال واپس لینے پہ آمادہ کرنے پہ غور کیا جائے گا. اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا کہ ہم لوگ ایک اور کوشش کریں گے اور عمران خان کو احتجاج کی کال واپس لینے کا بھی مشورہ دیا جائے گا. ان کے مطابق پارٹی کے یہ رہنما عام نہیں ہیں بلکہ سرکردہ لیڈرز ہیں. ان میں سے کچھ عوامی سطح پر کافی سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں, لیکن پس پردہ بات چیت میں وہ پی ٹی آئی کی ایسی سمجھدار شخصیات میں شامل ہیں جو پارٹی سوشل میڈیا کے دباؤ میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بہتر مشورے کی ضرورت ہے. ایسے احتجاج اور دھرنے کے لیے نہ صرف 24 نومبر کا انتخاب جلد بازی میں کیا گیا, اس میں سیکیورٹی کے علاوہ لاجسٹکس کے بھی کئی مسائل ہیں. ڈی چوک پر دھرنے میں حصہ لینے والے مظاہرین کی تعداد 1000 ہونے کے باوجود انہیں کھانا کیسے دیا جائے گا, واش رومز کا انتظام کیا ہوگا. جب سیکیورٹی والے ڈی چوک پر آپ کی آمد روکنے کے لیے بیٹھے ہوں گے تو ایسے میں لاجسٹک بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. تو ان کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے احتجاج سے نہ صرف بشرا بی بی کے دوبارہ گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے بلکہ اس سے عمران خان کے جیل میں قیام کو بھی طول ملے گا. اور عمران خان کو پہلے ہی عدالتوں سے کئی مقدمات میں ریلیف مل چکا ہے. معاملات کے آگے بڑھتے ہی اگر انہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا بھی دی جاتی ہے تو چند ماہ میں انہیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف آخری کیس ہے اور شکایات کے باوجود عدالتیں ہمیں ریلیف دے رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک رہنما نے بات چیت کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ عمران خان سے رابطہ کر لیا جاتا تو ایسا کوئی احتجاج نہ ہوتا. عمران خان کے وکیل اور بہن نے بدھ کو بتایا کہ عمران خان نے احتجاجی مارچ کا اعلان کیا اور صحافیوں کو بتایا گیا کہ حکومت مخالف احتجاج کی یہ آخری کال ہے. اب اس پہ جو انہوں نے وہ پہلے بات کی کہ کچھ رہنما جو ہیں وہ جا کے بات کریں گے اور منائیں گے, ایک چیز تو واضح ہے پاکستان تحریک انصاف میں کمپرومائزڈ شخصیات کے حوالے سے نشاندہی واضح. اور میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ذاتی طور پہ, یہ بات نہیں ہے کہ کسی سے سنی سنائی, ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو باہر نکلنا ابھی مناسب نہیں سمجھتے, لیکن ان کے اندر ایسی ہمت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکیں کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے. ان لوگوں کو ذاتی طور پر یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم کہیں گے تو ہمارے کارکنان جو ہیں وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے. ان لوگوں کو ذاتی طور پر یہ بھی معلوم ہے کہ ووٹ جو انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں, اور ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس وقت ختم ہو چکی ہے. اس وقت صرف اور صرف عمران خان ہے اور عمران خان کی ہی بات کو سنا جائے گا. بطور پارٹی رہنما ہماری باتوں کو نہیں سنا جاتا. میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اڈیالہ تک پہنچائی تو ہماری اپنی سیاست کے اوپر فل سٹاپ لگ جائے گا, جو ہم قطعی طور پہ نہیں چاہتے. ہاں, ہم ذاتی طور پہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پہ نہ نکلنا پڑے. یہ ریٹیلیشن کی پالیسی برداشت کرنے کی اب سخت موجود نہیں ہے,
لیکن ان کے مطابق پھر سیاست بھی ہماری دفن ہو جاتی ہے. تو کسی حد تک وہ خبر درست ہے کہ وہ ناخوش ہیں, لیکن وہ منانے کی کوشش کریں گے, یہ خبر درست نہیں ہے. اتنی ہمت ان کے اندر موجود نہیں ہے. اتنی سیاسی بساط بچھانے کے بعد ان کے اندر اتنی اپروچ نہیں ہے کہ وہ جا کے خود بات کر سکیں اور اپنی سیاست کے اوپر فل سٹاپ لگا لیں. ان کے مطابق ان کے حلقے کے لوگ مایوس ہیں, اور وہ مایوسی جو ہے وہ ان کی سیاست کو ختم کر سکتی ہے, اور اگلے الیکشن میں کوئی اور امیدوار بھی ابھر کے سامنے آ سکتا ہے. اور ان کے مطابق پس پردہ جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے وہ ہمارے رہنماؤں کے ساتھ, جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے, جو حلقے کی عوام ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہے کہ تم بتاؤ کہ کون لیڈ کرے گا. تو کہتے ہیں جب اس سطح تک بات چیت چل رہی ہو تو وہاں پہ ہمیں کوئی انگلی کرنے کی ضرورت نہیں, تو وہ خاموشی اختیار کریں گے. دیکھیے پاکستان کی سیاست کا رخ کس طرف کو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.